لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی الکاذبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صلوات پر محمد وآلہ. کوئی نہیں پڑھ سکا ہے تو ایک مرتبہ اور موقع ہے، بلند آواز سے مل جل کے صلوات. ضلع امبیڈکر نگر کے مشہور و معروف اور ادبی اور دینی اور مذہبی موزار ساواں میں مختلف مواضعات کے آئے ہوئے یہاں مومنین سے مجلس عزائے سید الشہداء کے توسط سے یہ ملاقات میرے لیے انتہائی سعادت اور شرف کا باعث ہے، چونکہ شہزادی آپ سب کی آمد سے پہلے فرش اعزا پر تشریف لا چکی ہوتی ہیں اور اس وقت وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں کس طرح اس کے دلائل آیات و احادیث کی روشنی میں جتنا بھی آپ کو ضرورت ہوگی مہدی حسن وائس پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. لیکن ایک آیت تو ضرور ہی سن لیں کہ سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، اور اس میں ارشاد ہوا کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تم عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے اسی طرح اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، والمومنون، اور اسی طرح اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی تشریف آوری، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، فضائل اہل بیت سن کے خوش ہونا، مصائب میں گریہ کرنا، حضرات مسلم پیش نظر ہے اس وقت، اسی طرح اس طرح خدا دیکھ رہا ہے. یہ کسی خطیب یا کسی عالم، کسی مولوی کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے. تو ذہن نصیب کہ مجھے آپ کے روبرو ہونے کا موقع نصیب ہو، اور نہایت ہی قیمتی، حساس، ناگزیر موضوع کو میں اس وقت گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ عنوان ہے غذائے حلال و حرام کے اثرات. سماج کی تطہیر، معاشرے کی اصلاح کے لیے انتہائی اہم ترین عنوان غذائے حلال و حرام کے اثرات. مجھے یہ کہنا نہ پڑے کہ میں توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مقصد حسین کی پاسداری میں، یعنی نماز کی ادائیگی کے بعد مجلس شروع ہوئی ہے، اور پھر غذائے روحانی سے مالا مال ہونے کے بعد
پھر یہ سلسلہ مزید غذائے روحانی کا ہے، مگر غذائے جسمانی بھی ذرا وقت کے اندر ہو تاکہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی ممکن نہ ہو۔ مولانا غلام صاحب قبلہ تشریف، اور آپ کو میں دعا دوں کہ پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام اور شہزادی اور دیگر معصومین کی اس وقت موجودگی میں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہوئے آپ سب کو ہر طرح سے صحت مند اور اچھا رکھے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، ایک ایک لفظ پر توجہ، فوراً تقریر شروع کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں پر فخر کرتے ہوئے کہ 18,000 مخلوقات ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اللہ کی جاندار مخلوقات، حشرات الارض، بری بحری، سب ملا کے 18,000 مخلوقات ہیں۔ پیسہ انسان کماتا ہے اور دیگر مخلوقات کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، مگر جو انسان پیسہ کماتا ہے وہ تو کبھی کبھی بھوکا بھی رہ جاتا ہے، مگر 18,000 مخلوقات بھوکی نہیں رہتی، اس لیے کہ کل 100% ان کا دار و مدار اللہ کے توکل ہونے پر ہے۔ غور فرما رہے ہیں محترم؟ اور ایک بات اور فوراً میں پیش کر دوں، اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی بات یہ ہوتا ہے کہ آخر میں پیش کریں گے، وہ پتہ چلا بھول گئے، مس ہو گئی۔ تو غذا یعنی رزق، فوڈ ہے نا، تو غذائے حلال و حرام کے اثرات، تو ایک بات طے سمجھ لیں، اور ظاہر ہے کہ دلائل پیش کریں تو باتیں رہ جائیں گی، تو دلائل مطلوب ہوں تو پیش کی جائیں گی۔ 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے رزق بطفیل پروردگار مل رہا تھا، مگر 10 محرم سے لے کے قیامت تک رزق بطفیل حسین مل رہا ہے۔ امام کا کوئی بھی قول عمل تکلفات کی طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں تکلفات ہیں، کوئی لفظ، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی جملہ تکلفات کے تحت نہیں ہوتا۔ حسین نے جب آسمان کی طرف خون اصغر پھینکنا چاہا، آواز آئی ایک قطرہ بھی ادھر آیا پانی نہ برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی مولا قیامت تک دانہ نہ اگے گا، نہ پانی نہ دانہ اگتا، غذا کا رزق کا سلسلہ رک جاتا۔ حسین نے احسان کیا، وہ خون اپنے چہرے پر مل کے انسانیت کے لیے مسلسل غذا فراہم کر دی، اور رزق کا تسلسل آج تک ٹوٹا نہیں ہے۔ یہ انسانی بندوں پر، اللہ کے بندوں پر حسین کا مسلسل احسان ہے۔ سلامت رہے قابل فخر سامعین۔ تو بڑی مشہور و معروف اور حساس آیت بھی گزارش کیا ہے، اور مجلسیں پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے، تو سماعتیں بڑی کسی لفظ کے بہت زیادہ تشریح ضرورت بھی نہیں ہے، اور تشریح کر کے آپ کی معلومات پر گویا ضرب لگانا ہے نا، اشاروں میں جلدی آگے نتیجہ خیز بنا کے لیے گویا ایک تحفہ اور ذمہ داری آپ کی ہے کہ ان باتوں کو اس وقت میں گزارش آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کے ثواب دارین حاصل کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اللہ کہہ رہا ہے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں رہو۔ پوچھتا ہے موڈ میں آ گئے ہیں نا، موڈ میں لانے نہیں ہے نا، اس لیے صاحب بیٹھا ہوں، آپ بنے رہے ہیں، میرا تھرمامیٹر بتا رہا ہے آپ موڈ میں ہیں، آپ تابندگی اطمینان اور سکون بتا رہا ہے، آپ بڑے جذبات سخاوت کے ساتھ سننے پر آمادہ ہیں۔ مسلمان سوال کرتا ہے جب آدم اور حوا کی شادی ہوئی، نکاح کس نے پڑھا تھا؟ انکاح تو کس نے کہا؟ قبل تو کس نے کہا؟
اما قرآن کافی بھی کہتے ہو، غور سے پڑھتے بھی نہیں، جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے بھی ہو، توجہ بھی نہیں دیتے، نکاح خاں ڈھونڈ رہے ہو آدم و حوا کے عقد کا، پڑھو غور سے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ تو جب خدا نے حوا کو آدم کی زوجہ کہہ دیا تو انکحتو قبل تو نہ ڈھونڈو، خدا کا کہہ دینا کافی ہے۔ حوا کو آدم کی زوجہ کہہ دیا اللہ نے، اس سے زیادہ سپر اتھارٹی کون ہے؟ اس سے زیادہ اعلیٰ مالک کون ہے؟ دیکھو آدم، ہاں اگر یہ ڈھونڈنا ہے کہ بغیر مہر کے عقد درست نہیں ہوتا ہے نا، عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہم بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ دیکھیے اس زمین پہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی مہر ہے، پوری عرض 8 ارب 40 کروڑ دس ٹائم جس عرض پر، زمین پر، ارض پر انسانی بستی آباد ہے، یہ ٹوٹل پوری مہر فاطمہ ہے، سارے دریا مہر فاطمہ ہے نا۔ تو مہر کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین جس پہ آپ تشریف فرما ہے یہ فاطمہ زہرا کی مہر ہے، اور اسی نزاکت فکر کے تحت رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من مشا علی الارض مبغضا لفاطمہ مشا حراما، یعنی جو بھی بغض فاطمہ دل میں رکھ کر زمین پہ چلے اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ توجہ دے بزرگان محترم، بولتے رہیں، میرا ساتھ دیتے رہیں۔ یہ اس لیے زمین پہ چلنا حرام ہے کہ فاطمہ کی مہر ہے یہ زمین، اور ان کے آل سے بغض رکھ کے زمین پہ چل رہے ہو۔ تو اگر تلاش کرنا ہے آدم و حوا کی جو شادی ہوئی، جو عقد ہوا، تو مہر تلاش کرو۔ جنت میں ہے نہ پاؤنڈ، نہ ڈالر، نہ سکہ، نہ ٹکا، نہ ریال، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جواہرات۔ بغیر مہر شادی ہو نہیں سکتی۔ نے کہا اے آدم و حوا بغیر مہر کی تو شادی ہو نہیں سکتی، مہر میں ٹکا سونا چاندی نہیں ہے۔ 5 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو، یہ تمہاری شادی کا مہر ہے۔ آپ خود بتائیے صلوات بلند آواز سے تھی کہ ہلکی ہے؟ قابل فخر سامعین، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری زوجہ اے آدم جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہ دیکھو سیب کے درخت ہیں، چاہے جتنا سیب کھاؤ، جنتی پھلے نا سیب۔ وہ دیکھو انگور کا درخت ہے، چاہے جتنا انگور کھاؤ۔ وہ انجیر، وہ تین والزیتون، چاہے جتنا کھاؤ۔ 4 پھل جنتی ہیں نا۔ وہ دیکھو دودھ کی نہر ہے، آدم چاہے اتنا دودھ پیو، نہر لبن جس کو کہتے ہیں۔ وہ شہد کی جو نہریں ہیں، بھیا نہر نہیں نہریں، کلو 2 کلو 10 کلو نہیں۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 میں ارشاد ہوا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، جنت میں پیور شہد کی نہریں ہوں۔ تو آدم ہو چاہے اتنی شہد کھاؤ، مگر ایک بات ہے، ہَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کا دانہ قطعی نہ کھانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب ترجمہ بھی کروں تو کیسے کروں، آدم کی بات ہے، لفظیں پھر ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس درخت کا دانہ کھا لیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر بھیا اب کیا ہو، کچھ دن تو نہیں کھایا، مگر حضرت ابلیس راضی اللہ نہ ہو، انہوں نے آن کر حوا سے کہہ دیا، آدم کی وائف سے،
کہ دیکھو وہ جو شجر اللہ نے منع کیا تھا نا وہ اب منع نہیں رہا، تو قبل اس کے کہ آدم کھائیں ہوا تم ہی کھا لو، اگر تم ہوگی تو اپنے شوہر پر حاکم ہو جاؤ گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے میں کھا لیتی ہوں۔ تو ہوا نے کھا لیا، ہوا نے کھا لیا تاکہ اپنے شوہر پر حکمرانی کر سکیں۔ حکمرانی کی یا نہیں کی اس وقت تو یہ الگ کی بات ہے، آج ہمارے سماج میں بہرحال عورتوں کی حکمرانی ہے، اور ان کے بغیر کوئی فیصلہ ہو یا ہو کسی بھی میٹر کا وہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ خواتین گرامی کے مشورے کی شمولیت نہ ہو۔ مشورہ تو لینا چاہیے، مشورے کا حکم بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے پورا مشورے ہی والا سورہ، سورہ شورا، مشورے سے شورا بنا ہے، سورہ نمبر 42 ہے یعنی 42 ہے، اور اس میں مشورے کی اہمیت کا ذکر ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے حبیب تم بھی لوگوں سے مشورہ لیا کرو، مسلمانوں سے، اصحاب سے، پڑوسیوں سے، تمہیں کرنا وہی ہے جو میری وہی ہوگی، مگر مشورہ لو اس سماج سے رابطہ بنا رہے۔ بھئی اب باتیں اگر پہنچ رہی ہوں تو صرف سر نہ ہلائیے، صرف مسکراہٹوں کے تبادلوں سے کام ہے نا، سخی بنا اور میری دعائیں حاصل کریں۔ اور دیکھیے دعا آپ چاہے جہاں کریں آپ ہی لوگ آمین کہیں گے، یہاں ہم جب دعا کریں گے تو یہاں شہزادی موجود ہیں، وہ جب آمین کہہ دیں گی تو دعا رد نہیں ہوگی۔ تو جتنا آپ اچھا سنتے رہیں گے وہاں اتنا ہی دل سے دعائیں نکلتی رہیں گی۔ ماشاءاللہ ضلع اپنی سماعت کی معراج قامتی میں قابل فخر ہے، اور مجھے بڑا ناز ہے کہ میں ایسی جگہ، میرا وطن ہے کہ ضلع کے مواضعات سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل ہے، اس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہیں یہاں میں بڑے شوق سے مجلسیں پڑھتا ہوں، بڑے بڑے شہروں اور ملکوں میں مجلسوں پڑھنے کے بعد جب اپنے ضلع کے مواضعات میں مجلسیں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ذہنی بھی ہوتا ہے، قلبی سکون بھی ہوتا ہے، اور آپ کی دعائیں ملتی ہیں تو ہمیں اور سکون ملتا ہے۔ تو وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو اس درخت کا دانہ نہ کھانا آدم، ہوا نے کھا لیا، اپنے شوہر کو بھی کھلا دیا۔ یہ کوئی استعارہ نہیں ہے کہ کھا لیا کھلا لیا، قرآن میں لفظیں ہیں تثنیہ کے ساتھ، فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا۔ جب دونوں نے کھا لیا نا تو اب جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ اب وہ اتارنے اور نکالنے یہ سب لفظیں میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اب وہ جنت میں نہیں رہے آدم، اس لیے کہ وہ دانہ کھا لیا اس شجر کا جو منع تھا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی ہیں، معصوم ہیں، اس لیے یہاں لفظ نجس یا حرام یہ سب نہیں آئے گا۔ ممنوع غذا، ممنوع شجر کا دانہ۔ ساسا بن سوہان سے 20 رمضان سن 40 ہجری کو، شہادت سے ایک دن پہلے آقا علی نے خود کو نبیوں سے افضل ثابت کرتے ہوئے جب آغاز کیا آدم سے، صحابی ساسا بن سوہان کہ سوہان میں آدم مجید کا 20واں سورہ غالباً 100 جو مولا علی نے پڑھی، شجر جس کا دانہ ممنوع تھا ان کے لیے وہ کھا لیا تو زمین پر اتار دیے گئے۔ اے ساسا بن سوہان، وہ دانے گندم تھا، وہ گیہوں تھا جس کو آدم نے کھا لیا۔ میرے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی گیہوں کھانے کی، مگر مجھ علی نے بربنائے احتیاط
زندگی بھر جو کھایا گیہوں نہیں کھایا. آدم نے گیہوں کھا کے جنت گنوا دی، علی نے جو کی روٹیوں سے جنت خرید لی. بزرگان محترم، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ فرزند زہرا یہ روزے کیوں واجب کیے گئے؟ اچھا، روزے کیوں واجب کیے گئے وہ تو قرآن کی آیت ہی میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومن پر روزہ واجب ہوا تاکہ مومن متقی بن جائے. نہیں، بات نہیں بنی، شاید جلدی میں کہہ گیا. بڑی قدر آیت ہے، قابل فخر سامعین. سبھی ماشاءاللہ مومنین ہیں، متقین ہیں. ایک مرتبہ آیت کو پھر سن لیں. روزہ کیوں واجب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنین پہ روزہ واجب ہوا لعلکم تتقون، تاکہ مومن نہ رہے، متقی بن جائے. اب ہم خود چیک کریں، ہم سب خود جائزہ لیں، ہم مومن ہی ہیں یا متقی بھی ہیں؟ اس لیے کہ جنت مومنوں کے لیے نہیں ہے، متقیوں کے لیے. بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن کی آیت ہے. جنت سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، للمومنین نہیں، للمتقین. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جنت سجائی گئی متقیوں کے لیے. 10 ذی الحجہ کو جو آپ قربانی کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حج سورہ نمبر 22 لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ینالہ التقوی منکم. تم یہ جو قربانی کرتے ہو، چاہے میدان منی میں ہو چاہے پوری دنیا میں ہو، نہ اس کا گوشت خدا ہے نہ اس کا خون خدا تک پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی خدا تک پہنچتا ہے. اور بزرگان محترم، جس علی پر ہم جان دیتے ہیں وہ مومنین کے تو امیر ہیں، مگر مومنین کے امام نہیں ہیں، امام المتقین ہے. تو جب تک ہم مومن سے متقی نہ ہوں گے، سجائی ہوئی جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ مولا ہمارے امام کیسے بنیں گے؟ قرآن ہمارے لیے ہدایت کیسے بنے گا؟ اب آپ کہیں گے مومن اور متقی کا فرق کیا ہے؟ بھئی اس کے لیے ایک الگ سے مجلس چاہیے، لیکن آدھے منٹ میں عرض کر دوں کہ مومن اور متقی میں کیا فرق ہے. یہ بہت ہی مختصر فرق ہے. اس کو آپ چرچے میں نہ لائیے گا کہ اتنا ہی فرق ہے، جب ٹائم کر بتا پڑے گا نا. مومن اور متقی میں فرق یہ ہے کہ جو واجبات پر عمل کرے اسے مومن کہتے ہیں، جو حرام اور گناہوں سے بچے اسے متقی کہتے ہیں. تو جب تک حرام سے نہ بچیں گے، ہم گناہوں سے نہ بچیں گے، غیبت سے نہ بچیں گے، حسد سے نہ بچیں گے، جھوٹ سے نہ بچیں گے، بدگمانی سے نہ بچیں گے. صرف نماز پڑھ کے شاید ہم مومن تو رہیں، صرف نماز پڑھ کے شاید ہم روزے دار تو رہیں، صرف نماز پڑھ کے شاید ہم مومن رہیں، متقی نہیں بن سکتے. اور نماز پڑھ کے بھی خطرہ ہے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ عابد تو ہو سکتے ہیں، جب تک نماز، روزہ، حج، بلکہ زیارت کربلا بھی قبول نہ ہو تب تک مومن ہونے میں ایک خطرہ بنا ہوا. آپ کہیں گے کہ صاحب کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں، روزہ قبول ہے کہ نہیں، حج قبول ہے کہ نہیں، زیارت کربلا قبول ہے کہ نہیں؟ 8ویں امام نے چاروں کی قبولیت کی ایک کسوٹی بتائی. ایک شخص نے پوچھا مولا ہم کیسے جانیں کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں؟
روزہ قبول ہے کہ نہیں؟ ہم حج پہ گئے، قبول ہے کہ نہیں؟ ہم زیارت کربلا گئے آپ کے جد کی، کہ چاروں کی کسوٹی ایک ہے، اور وہ ہے قرآن کی آیت۔ اور وہ قرآن کی آیت کیا ہے مولا؟ کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے کہ نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ تمام برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح حج تمام برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طرح میرے جد حسین کی زیارت تمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو جتنا جتنا تم اپنے کو برائیوں سے بچتے ہوئے دیکھتے جاؤ، سمجھو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زیارت کربلا بھی قبول ہے۔ اگر یہ سب کچھ کر کے بھی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہو تو پھر طے سمجھو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زیارت کربلا قبول ہے۔ صلوات تو پڑھنا چاہیے بھائی بر محمد۔ بزرگان محترم، تو روزہ واجب ہوا تاکہ مومن سے انسان متقی بن جائے۔ معیار نجات ہے تقوی اور متقی بننا۔ تو آدم 30 دن روزہ کیوں واجب ہوا؟ 30 دن کا امام صادق سے سوال، اتھنٹک ہے نا ہمارے امام، جو جواب دیں گے وہ آخری جواب ہے نا ہمارے اماموں کا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہمارے جو مراجع ہیں نا، جیسے اس وقت خامنئی صاحب ہیں، سیستانی صاحب ہیں، یہ جب فتویٰ دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر تو نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب۔ یہ ہمارا اجتہاد ہے جس کا یہ نتیجہ ہے۔ صحیح کیا ہے یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، صحیح کیا ہے یہ اللہ جانے، مگر ہمارے امام جب کوئی بات کہتے ہیں تو واللہ عالم بالصواب نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ وما تشاءون الا یشاء اللہ، اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو یہ بات پیش نظر رہے، اور بہت توجہ ایک ایک مومن پر میں نظر کیے ہوئے ہوں، اور چالاکی تو اتنی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ نہ سکے کہ میں نے دیکھا۔ مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت بھی ہے، خطیب کی ضرورت بھی ہے۔ یہ بتائیے، مولا سے سوال ہے، امام صادق سے، اللہ نے 30 روزے کیوں واجب کیے؟ بھائی 28 دن کا بھی ہوتا، 35 دن کا ہوتا، 30 دن کیوں؟ امام نے فرمایا کہ وہ دانہ ممنوعہ جو اللہ نے منع کیا تھا آدم کو، اس کے اثرات شکم آدم میں اللہ یہ چاہتا ہے 11 مہینے اگر کوئی شبہ والی غذا میرے بندے نے کھا لی ہے تو 30 دن روزہ رہے تاکہ غذائے نجس و حرام کے اثرات پیٹ سے ہو جائے۔ پسند آ رہی باتیں؟ کبھی کبھی اس طرح بھی پڑھنا چاہیے اور مومنین کو سننا بھی چاہیے، ہے نا بزرگان محترم۔ تو ہاں ایک سوال اور دیکھیں، بات سے بات نکل رہی ہے۔ میرے بیان کی خوبی یا خرابی یہی ہے کہ اتنی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ ایک ہی جگہ بہت دیر تک میں رکا رہتا ہوں اور بہت ساری باتیں چھوٹ جاتی ہیں، اس لیے کہ خطابت کا اور مجلس کا ظرف زمان اب 1 گھنٹے ہو۔ ہم نے اپنے بچپن میں 2 گھنٹے مجلسیں پڑھی، صاحب شوگر کی پرابلم، گھٹنے کی پرابلم، وہ 1 گھنٹہ بس، اس سے زیادہ اگر ہوا تو سماعت کے محاذ پر خاموشی سے بعض مومنین خطیب سے نبردازمہ ہونے لگتے ہے نا۔ تو بہرحال مولا تو یہ بتائیے کہ آدم کا بیٹا قابیل نبی زادہ قابیل، آدم ہی کا بیٹا تو ہے نا قابیل، بڑا حساس سوال ہے بھئی، بڑی نازک بات ہے کہ سوال ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام سے۔
مولا ایک نبی زادہ قابیل قاتل کیوں بن گیا؟ ذرا توجہ دیں بھائی، غذائے حرام و حلال کے اثرات. حالانکہ جو غذا آدم نے کھائی تھی وہ بس منع تھی، حرام نہیں تھی، مگر پھر بھی منع کی ہوئی غذا کا اتنا اثر. مولا قابیل آدم کا بیٹا، نبی کا بیٹا، معصوم کا بیٹا، زمین کے خلیفہ بننے والے آدم کا بیٹا، قاتل کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ قابیل کا نطفہ اسی دوران ٹھہرا تھا کہ جب وہ خون بنی غذا جو شجر ممنوعہ تھی اور اسی سے نطفہ ٹھہرا شکم حوا میں قابیل کا، تو شجر ممنوعہ دانہ ممنوعہ کا اثر تھا کہ نبی زادہ بھی تھا مگر قاتل بن گیا. یہ پیغام اس عظیم مجلس سے میں آپ کے توسط سے دیہات موزے اپنی ماں اور بہنوں کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، لاکھ اچھی عمارت میں ہوں، لاکھ فور ویلر سے چل رہے ہوں، لاکھ اچھا مکان ہو، مگر اگر یہ نہ چیک کیا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی غذا کہیں نجس تو نہیں ہے، کہیں حرام تو نہیں ہے، کہیں ناجائز تو نہیں ہے، اگر یہ چیک نہ کیا تو سب بیکار ہے نا. جب آدم کا بیٹا ممنوعہ غذا کھانے اور اس کے رد عمل میں قاتل بن گیا قابیل، اچھا ایسا قاتل کہ آج تک عذاب بھی ہو رہا ہے قابیل پر اور لعنت بھی ہو رہی ہے، عذاب بھی لعنت بھی. اچھا عذاب کے لیے ظاہر ہے کہ اگر مجھے 1.5 گھنٹہ ملتا تو جو قابیل پر عذاب ہو رہا ہے میں اسی وقت پڑھتا، لیکن اس میں چونکہ 15 منٹ چلا جائے گا، اسے میں مجھے بچانا چاہتا ہوں. لیکن اتنا میرا کہہ دینا آپ باور کریں کہ آج تک منٹ قابیل پر عذاب ہو رہا ہے اور اللہ و رسول کی لعنت بھی ہو رہی ہے. ہم بھی جب موقع ملتا ہے قابیل پر لعنت بھیجتے ہیں، کم وقت قاتل ہے. توجہ ہے نا؟ مسلمان بڑا خوش فہمی میں کہا ارے یزید پر لعنت نہ بھیجو، وہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دیا ہو یزید کو، تو تمہاری لعنت کہاں جائے گی شیعو؟ ارے خدا نے حابیل کے قاتل قابیل کو تو معاف کیا نہیں، حسین کے قاتل یزید کو کیسے معاف کرے گا؟ ارے بولا حیدری تو میں یہ باتیں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے، ان افراد تک پہنچے، ان صاحبان تک پہنچے کہ جنہیں ان باتوں کے جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں نے سماج میں دیکھا، معاشرے میں دیکھا، میں سماج اور معاشرہ جب کہوں تو اپنے کا سماج نہ لیں، انٹرنیشنل سماج کی بات کر رہا ہوں، بین الاقوامی کلچر اور سوسائٹی اور تہذیب اور تمدن اور کمیونٹی کی بات میں کر رہا ہوں کہ ذرا بیفور ٹائم اور بہت ارلی، بے حد جلدی لوگ ترقی کرنے کی دھن میں اس بات کو سوچتے ہی کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. یہی ہو رہا ہے. جو ترقی اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے 10 سال میں کرنا ہے، بے صبری اور بے چینی ہے کہ 2 ہی سال میں ہو جائے. جو پختہ مکان 10 سال میں بننا چاہیے، اما فلاں کا بن گیا، ہم بھی 2 سال میں، چاہے ایسا سرکات کو، چاہے ایسی آمدنی. مولا کائنات نے مسجد کے سامنے، مسجد کوفہ کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا. مسجد میں جاتے ہوئے حضرت علی نے کہا بھائی یہ لگام لو اور اسے رکھاؤ، میں بھی نماز پڑھا کے آتا ہوں تو تم سے لے لوں گا. ٹھیک ہے مولا. علی مسجد میں گئے، وہ کوفے کے بازار میں آیا،
لگام 2 درہم، لگام 2 درہم، لگام 2 درہم. ارے 2 ہی درہم میں یہ لگام؟ وہ تو 20 درہم 25 درہم کی تھی. 2 درہم کی لگام بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی. علی کی لگام خوبصورت نہ ہوگی تب کس کی ہوگی؟ لوگوں نے دیکھا کہ اچھا 2 درہم کی ہے یار، بہت سستی ہے، یہ 2 درہم دلو، لگام مجھے دو. علی جب باہر آئے نماز پڑھا کے تو دیکھا وہ لگام والا ہی نہیں. مولا کائنات نے قمبر ذرا بازار جاؤ اور لگام لے کے آؤ. وہ بھی بیچ رہا تھا لگام. علی 2 درہم جیب میں لیے تھے تاکہ 2 درہم دیں لگام کے رکھوالے کو. دیکھا وہ ہے ہی نہیں. علی نے قیمتی جملہ کہا. آپ اس لیے بولیے گا کہ معاملہ مولانا کا نہیں ہے، علی جیسے مولا کا جملہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں ہائے اس نے صبر کر لیا ہوتا، اس نے جا کے کوفے کے بازار میں 2 درہم کی لگام بیچ کے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا. میں نے تو طے ہی کیا تھا کہ میں اسے 2 درہم دوں گا، مگر اس نے بے صبری کی. تھوڑی دیر صبر کر لیتا تو اسے میں 2 درہم دیتا. بزرگان محترم دیکھیں میڈیکل سائنس بڑی فاسٹ ہو گئی، اور ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو فوڈ، جو روٹی، جو چاول کھاتے ہیں، وہ 8 سے 9 گھنٹے میں ہضم ہو کے بڑی آنتوں سے چھوٹی آنتوں میں جا کے، اور 3 چیزوں کے عوامل سے جس میں لیور بھی، کڈنی بھی اور ہارٹ بھی، ان چیزوں کے تعاون سے ہماری غذا، روٹی، چاول خون بننے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پوری باڈی میں خون جاتا ہے. اگر ہمارا کمایا ہوا پیسہ یا جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ نجس یا حرام ہے تو اس کے اثرات پوری باڈی پر مرتب ہوں گے. اگر نجس ہے، اگر حرام ہے، اگر ناجائز ہے سورس آف انکم، تو اس کے ذریعے جو خون بنا وہ آنکھوں میں آیا. اب یہ آنکھ اچھا منظر نہیں دیکھے گی، کیا بات ہے، اس لیے کہ نجس اور حرام کا اثر پڑے گا. یہ کان اچھا سننا پسند نہیں کرے گا، یہ دماغ اچھا سوچنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ نجس اور حرام غذا کے اثرات تو ہوں گے. آپ کہیں گے بہرحال ہوں گے، بہرحال ہوں گے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جید عالم، جن کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی، جن کی کتابوں پر آج شیعت کا دار و مدار ہے، ان کا بیٹا، شہر میں ایک شخص، ایک بھیجتی جو مشکیزہ لے کے پاس نہیں پلاتا تھا اس زمانے میں، ان کے بیٹے نے مشکیزے میں سوراخ کر دیا. علامہ مجلسی آئے، کہا میرا سورس آف انکم، میرا آمدنی کا ذریعہ بہت طاہر ہے، پاک ہے. زوجہ پہ بگڑ کے کہا تم نے یقیناً کوئی غذائے ممنوعہ کھائی ہے. نہیں 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 نہیں، ہاں ایک بات ہے، جب اس کا نطفہ شکم میں تھا، 7واں یا 8واں مہینہ تھا، تو اس وقت مجھے کھٹاس کی ضرورت ہوئی، مگر کوئی چیز تھی نہیں، تو میں نے سوئی لی، اور پڑوس کے میں ایک درخت تھا انار کا، بغیر اجازت میں نے سوئی چبھوئی اور ایک قطرہ بغیر اجازت کے چکھ لیا. کہ اسی کا تو اثر ہے کہ میرا بیٹا اتنا بدتمیز نکلا کہ مشکیزے میں سوراخ کر دیا. ہم سے لوگ کہتے ہیں یہاں بھی ہر جگہ بھی، مولوی صاحب ذرا والدین کی عظمت پر مجلس پڑھیں. یقیناً ہر اولاد پر واجب ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ ماں باپ کا احترام کرے، تعظیم کرے، خدمت کرے. لیکن اگر ہم اپنی غذا پر زور دیں تو شاید اس موضوع کے پڑھوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے.
بولیے صاحب، بولیے بزرگان۔ سبحان اللہ سبحان اگر ہمارا سورس آف انکم اچھا ہو، ہماری غذا جو ہم اپنے فیملی ممبرز کو دے رہے ہیں وہ پاک ہو، طاہر ہو، اچھی غذا ہو، تو وہ خود ہی اولاد فرما بردار رہے گی۔ ہمیں یہ موضوع پریشر بنا کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم عظمت والدین پر مجلس پڑھیں تب اولاد ماں باپ کی اطاعت کرے، نہیں، طاہر خون خود ہی اس بات کا تقاضا کرے گا کہ ہم باپ کی تعظیم کریں، ماں کی تعظیم کریں، خدمت کریں، ہر طرح سے خیال رکھیں۔ بزرگان محترم، آپ کو معلوم ہے آج سماج میں، معاشرے میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ کبھی چیک کیا؟ مولا کائنات خطیب منبر سلونی، نہج البلاغہ کے خالق، بغیر الف کے پورا خطبہ تمام کرنے والے آقا نے مسند قضا بچھا دی جائے تو توریت والوں کا توریت سے، انجیل والوں کا انجیل سے، زبور والوں کا زبور سے، قرآن والوں کا قرآن سے فیصلہ کرنے والے نقطہ بائے بسم اللہ، داماد پیغمبر، زہرا کے شوہر، حسنین کے باغا، مومنین کے امیر، متقیوں کے امام، مولود کعبہ، وارث قرآن، وہی ترجمان، ساقی حوض کوثر، جنت کے مالک، جبریل کے استاد، آدم کی مٹی گودنے والے، نوح کی کشتی کو بچانے والے، موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں پر غلبہ عطا کرنے والے، داؤد کو لوہے کو موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والے، بستر پیغمبر پر سو کے اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی کے خریدنے والے، بدر کے فاتح، احد کے سرما، جنگ خندق کے کل ایمان، کرار غیر فرار، محب خدا، محب رسول، محبوب خدا، محبوب رسول، صلح حدیبیہ کے کاتب، فتح مکہ کے گلشکن، غدیر کے مولا، وہ جو جاسوب الدین، امیر المومنین، امام المتقین، توجہ فرما رہے ہیں، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا ہاتھ ید اللہ، جس کا کان وزن اللہ، جس کا بازو جنب اللہ، جس کا نفس نفس اللہ، جس کا دوست رحمت اللہ، جس کا دشمن لعنت اللہ۔ بلند آواز سے سب کو یا علی کہنا ہوگا۔ اتنے عظیم آقا نے ارشاد فرمایا، جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ ہم بدگمانی کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا نہیں قبول کر رہا۔ بدگمانی شباب پہ ہے سماج و معاشرے میں۔ میں نے پھر عرض کیا، سماج اور معاشرہ کہوں تو ہمارے ایریے، ہمارے وطن کا، ضلع کا، ہمارے منطقے کا، ہمارے زون کا سماج نہ لیں، میں انٹرنیشنل سماج کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ انٹرنیشنل سماج کا میرا سابقہ رہتا ہے کہ بدگمانیاں شباب پہ ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا آسمان تک پہنچ۔ مجھے یاد ہے، شاید ابھی شعر پڑھنا بھی یاد آ گیا، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ عرصہ میں یہ شعر پڑھنا ہے، کہ بدگمانی اور برا سوچنا کا عالم یہ ہے کہ لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا۔ سب بولیں گے تو شعر پڑھوں، اگر کچھ لوگ چپ رہے تو شعر چھوڑ دیتا ہوں۔ لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا۔ نہیں بھائی، ذرا سر اٹھائیں سبھی لوگ، اگر سر جھکا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو شرابی سمجھا، یہ نہ سوچا کہ کئی روز کا بھوکا ہوگا۔ بدگمانیاں ختم کرو سماج اور معاشرے سے، جہاں تک آخر کے بارے میں اچھا سوچنے کا امکان ہو، اچھا ہی سوچو، برا نہ سوچو۔ کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچو بڑا پریشان چل رہا ہے، آج کل کمزور ہو گیا ہے، آج کل لگتا ہے پریشان ہے۔ کوئی تھرمامیٹر ہے آپ کے پاس؟ مولانا مہدی حسن بھائی آج کل پریشان چل رہے ہیں، کوئی تھرمامیٹر ہے؟ اپنی حالت کا خود احساس نہیں ہے مجھ کو، اپنی حالت کا خود احساس نہیں ہے مجھ کو، میں نے غیروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ہاں، میں نے غیروں سے سنا ہے
تو آپ بھی سنتے رہتے ہوں کہ غیروں سے اپنے بارے میں کہ میں پریشان ہوں، ہے نا؟ حضران محترم، یہ بدگمانی جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی جو 18-19 لسٹ ہے، اس میں بڑی جلدی آ جاتی ہے بدگمانی، جو سماج اور معاشرے کو تباہ کیے ہوئے ہے۔ بدزنی، بدگمانی، برا سوچنا، تعلقات بڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور بڑے سگے سگے رشتے بدگمانیوں کی بنیاد پر ڈسٹرب چل رہے ہیں۔ تو جو شخص نجس یا اس کی دعا 40 دن قبول نہیں ہوتی۔ یہ ریسرچ جرمنی میں گیا 2002 میں، تو میڈیکل سائنس نے رپورٹ دی، 11 نان مسلمز تحقیقاتی ٹیم، مسلمان تو اسی چکر میں پڑا ہوا ہے کہ علی چوتھے خلیفہ تھے کہ پہلے، اور اس ترقی یافتہ دور جہاں ایجوکیشن بالکل ہائی فائی ہو چکی ہے، لیکن مولا علی آ جائیں، اگر آ جائیں تو مسلمان میڈیکل تھیوری نہیں پوچھے گا، چاند اور مریخ پر جانے کی کوئی بات نہیں کرے گا کہ مولا 1400 برس سے ہم شیعہ سنی لڑ رہے ہیں، آپ پہلے ہیں کہ چوتھے، تو خود ہی بتا دیجئے، ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں جو نان مسلم ہیں، چند عیسائی، چند یہودی، کرسچن یعنی عیسائی، 11 تحقیقاتی ٹیم ہے۔ جرمنی کا واقعہ ہے یہ، جرمنی کا واقعہ بھیا، جہاں وہ ننھی منی گولیاں بنتی ہیں، ہومیوپیتھک کی ہے نا، مرکز وہی ہے نا، یہ ننھی منی گولیاں ہومیوپیتھ کی، اس کا سینٹر کہاں ہے؟ ہندوستان کا، لندن، کینیڈا؟ نہیں، جرمنی، ہومیوپیتھ کی ننھی منی گولیاں۔ اس کا موجد کون ہے؟ اس میڈیسن کو ایجاد کس نے کیا ہے؟ ہارون رشید کے ایک مرض کے علاج کے طور پر ہمارے 8ویں امام نے ہومیوپیتھ کی میڈیسن کا ایجاد کیا ہے۔ اس کے موجد ہمارے 8ویں امام رضا، ان کے نام پہ ایک بلندر صلوات تو پڑھتے ہیں۔ اور یوں تو طب امام رضا بھی ہے، یہ موٹی کتاب طب امام رضا۔ ہم کو جب قرآن کی تلاوت کی رضا پڑھنے کی کیا توفیق، ہم آپ کو نہیں کہے، تو جو بدعمت ہے ایسا قرآن بھی طب امام رضا کیا، امام رضا نے اپنی طب میں ایک بات سنا دوں، سنیں گے؟ طب امام رضا میں ایک بڑی قیمتی بات امام نے کہی ہے، کہا ڈاکٹر جب کہے کہ اس چیز کا پرہیز کرو تو پرہیز کا مطلب ترک اور چھوڑ دینا نہیں ہے، پرہیز، لفظ پرہیز کا تقاضا ہے کہ بس پرہیز ہی کرو، شوگر میں میٹھے سے پرہیز کرنا ہے تو پرہیز ہی کرو، ترک نہ کرو ورنہ شوگر لو ہو گئی تو بے ہوش ہو کے گر پڑو گے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو اس تحقیقاتی ٹیم نے ایک شخص کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد 12 گھنٹے کے بعد جب وہ غذا خون بن گئی تو اس نے خون لے کے ایک لیبارٹری میں رکھا، اور ان لوگوں کو یہ تھی فکر کہ علی بن ابی طالب نے یہ کیوں کہا کہ 40 دن تک دعا نہیں قبول ہوتی، کیوں؟ وہ 35 دن بھی کہہ سکتے تھے، وہ 45 ڈیز بھی کہہ سکتے تھے، یہ 40 ہی دن کیوں؟ تو ہمارے جو خون کے بیکٹیریا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ آپ خون ہاتھ پر رکھیں تو نہیں دکھائی دیں گے، یہ خون رکھیں اس ہتھیلی پر، وہ دکھائی نہیں دیں گے، ہے نا؟ وہ خوردبین سے دکھائی دیں گے، بہت موٹا شیشہ جو خوردبین کو، تو ان میں بڑی حرکت ہوتی ہے، بہت پاورفل ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان میں ویکنس آ جائے تو آدمی میں کمزوری آ جائے۔ تو لیبارٹری میں رکھ کے چیک کیا ہے، آج، کل، 5 دن بعد، 10 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن بعد، 30 دن بعد، 35 دن بعد، یہ زندہ ہیں، خون کے بیکٹیریا پاورفل۔ 36واں دن آیا، کمزور ہونے لگے،
37واں دن آیا بہت ویکنیس آ گئی، 38 دن آیا بس حرکت کر رہے ہیں، 39 ڈیز گزرے بس اب جی رہے ہیں، جیسے ہی 40واں دن آیا یہ ایکسپائر کر گئے، مر گئے۔ چونک کے وہ تحقیقاتی ٹیم لیبارٹری روم سے باہر آئی اور وہ کسی مسلمان کو ڈھونڈ رہی تھی، ایک داڑھی والا ملا، کہا آپ کی کوئی ہائی اتھارٹی اسلامی ہائی اتھارٹی گزری ہے آج سے 1400 برس پہلے جس کا نام علی تھا؟ کہا ہمارے عظیم اسکالر تھے۔ کہا ان کا ٹیمپل یعنی روزہ کدھر ہے؟ انہوں نے سائٹ بتایا، اس مسلمان نے کہا اس طرف ہے۔ ان نان مسلم تحقیقاتی ٹیم نے علی کے روزے کی طرف، نجف کی طرف سلوٹ کیا، سلام کیا، کہا تم کتنے عظیم اسکالر تھے اے علی ابن ابی طالب کہ بغیر کسی لیبارٹری کی مدد کے، بغیر کسی آلات کے آج سے 1400 برس پہلے تم نے کہا کہ جو شخص نجس یا حرام غذا کھاتا ہے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے خون کے جو بیکٹیریا ہیں ان کی جو طاقت ہے اور مدت حیات ہے وہ 40 ہی دن ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں اتنی عظیم تحقیق پر بر محمد۔ اور سنیں گے کہ مصائب پاؤں؟ ارے گھبرا جب وہ سن، ہاں تو چلیں تو پڑھنا، یہ تو کئی گھنٹہ ایسے ہی پڑھتا رہوں، ہے نا یہ ٹاپک جو ہے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا ہمارے بہت جید ترین عالم مقدس بیلی، مرجع تقلید، بڑی شان والے۔ نجف اشرف میں کنواں تھا نا، تو ڈول ڈال کے وہ وضو کے لیے پانی ڈال رہے تھے، مقدس بیلی بجائے پانی کے سونے ہیرے اللہ اللہ آیا، پانی سونا ہی آیا، چاندی تیمم سے نماز پڑھ لیں گے، اڈیڑ دیا فون، گرا دیا۔ پروردگار مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، وضو کے نہیں چاہیے۔ ڈول ڈالا، پانی آیا۔ یہ مقدس بیلی، ان کا نام تھا احمد، ان کے باپ کا نام تھا محمد۔ محمد کی شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی مقدس بیلی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اردبیل میں جو ایران کا ایک شہر ہے، تو ایران جائیں نا تو وہ بہت ایگریکلچر ماحول، بہت زراعت کا بہت ترقی ہے وہاں۔ تو ایک نہر کے کنارے ان کا کھیت تھا، مقدس بیلی کے والد محمد کا۔ تو یہ ذرا ارلی مارننگ چلے آئے بغیر کچھ کھائے پیے، اور 10-11 بج گئے، یار بھوک لگ گئی، مگر کچھ کھانا ہونا تو ہے نہیں۔ نہر کا جو پانی رواں دواں تھا، اس کی موجوں کے دوش پر ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ مقدس بیلی کے والد نے کھا لیا۔ اچھا ابھی والد کے ابھی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے نا، محمد نام ہے۔ جب کھا لیا تو ایک مرتبہ سوچ میں ڈوب گئے، ارے میں نے سیب تو کھا لیا، کہاں کا سیب تھا، اس کا مالک کون تھا، اس سے پرمیشن تو نہیں لیں۔ تو وہ اسی کے سہارے نہر سے کنارے آگے چلتے چلتے 2-3 کلومیٹر چل دی، وہاں ایک سیب کا باغ تھا، پہنچے، کہ اور تو کہیں کوئی سیب کا باغ ملا نہیں، آپ ہی کے باغ کا سیب تھا جو ٹوٹا اور بہتا ہوا میرے کھیت کے پاس آ گیا، میں نے اسے کھا لیا۔ لیکن بغیر مالک کی اجازت کے کھا لینا مناسب و جائز نہیں ہے، آپ اجازت دے دیں بحیثیت مالک کے، تاکہ وہ سیب میرے لیے جائز ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں، یہ باغ مشترکہ ہے، میں اپنے حصے کا
آدھا سیب معاف کرتا ہوں، آپ کے لیے جائز ہے۔ تو سیب تو پورا کھایا ہے۔ اچھا آدھا سیب معاف ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ آدھا کیسے معاف ہو؟ کہ وہ میرا بھائی نجف میں رہتا ہے، جناب محمد نجف میں آئے، جو پتہ بتایا تھا اس کے مطابق آیا، دق الباب کیا، وہ آیا کہ آپ کا باغ اردبیل میں ہے سیب کا؟ کہا ہاں۔ کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے تو آپ کے بھائی نے آدھا معاف کر دیا، آدھا آپ معاف کر دیجیے۔ کہ میں معاف تب کروں گا جب تم میری بیٹی سے شادی کرو، مگر وہ میری بیٹی گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ کون شادی کرے گا اسے؟ مگر 2-4 منٹ سوچنے کے بعد کہا ٹھیک ہے تم معاف کر دو آدھا سیب، میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے، تاکہ دنیا اگر خراب ہو مگر آخرت تو سنور جائے۔ یہ ہے فکر کی معراج، اور یہ ہے آج کی مجلس کا امپورٹنٹ میسج کہ دنیا سنوارنے کی کوشش کم کریں، آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو سنوارنے کی کوشش زیادہ کریں۔ تاریخ طے ہو گئی، فلاں تاریخ میں شادی ہوگی، اور پھر شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اور دلہن آ گئی۔ وہیں عارضی طور پر گھر تھا، حجرہ تھا مقدس اردبیلی کے والد کا، اور اب جو ملاقات ہوئی تو دیکھا اچھی طرح دیکھ رہی ہے، نہ اندھی ہے، اچھی طرح بول رہی ہے، اچھی طرح سن رہی، چل رہی، خدا کا شکر ادا کیا۔ اور صبح ہوتے ہوتے آئے لڑکی کے باپ کے پاس، آپ نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے؟ کہ میں نے اس سینس میں کہا تھا اندھی کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ میں نے اس لیے اسے بہری کہا کہ اس نے کوئی غلط آواز آج تک نہیں سنی۔ میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کبھی غلط راستے پر نہ چلی۔ اب یہ شادی جو ہوئی، اس پاکیزہ غذا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ مقدس اردبیلی۔ ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ رسول بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ اور مقدس اردبیلی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ عالم خواب میں رسول سے موسیٰ نے پوچھا، مقدس اردبیلی کی طرف اشارہ کر کے، یا رسول اللہ یہ ہیں کون؟ تو رسول اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، انہی سے پوچھ لو۔ مقدس اردبیلی کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام احمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرا شہر رہنے والا وطن اردبیل ہے، مجھے لوگ مقدس کہتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا خواب ہی میں کی بات ہے کہ میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا، نہ شہر پوچھا، نہ باپ کا نام پوچھا، نہ آپ کا لقب پوچھا۔ تو مقدس اردبیلی نے عالم خواب میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا موسیٰ آپ سے بھی تو اللہ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کو صرف کہنا چاہیے تھا کہ عصا ہے، آپ تو بہت دیر تک عصا تعریف کرنے لگے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ پورا مجمع یہ تو پڑھے، نہ یہ کہوں گا کہ یادگار صلوات، نہ یہ گزارش کریں بلتر صلوات پڑھ کے موضوع کے سلسلے میں اتنا پڑھ کے بھی بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، تشنا رہ گئیں بہت ساری باتیں۔ بزرگان محترم 10-12 لڑکے کھیل رہے کے راستے میں ادھر سے رسول اللہ کا گزر ہوا، سب نے بڑے احترام سے سلام کیا۔ ایک بچے نے سلام کیا مگر گستاخی کے انداز میں، گستاخی کے انداز میں ہنسی اڑاتے ہوئے رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کریم رسول نے کہا وعلیکہ السلام یا ولد الحرام۔ یہ خبر اس کے باپ تک پہنچی، اس کی آمدنی جائز تھی، بڑا مقدس تھا، پاکیزہ تھا، بہت مومن تھا۔
وہ آیا دوڑا ہوا رسول کی خدمت میں، کہا آپ نے میرے بیٹے کو ولد الحرام کہا اس نے میری گستاخی کی، کہا میری آمدنی کا ذریعہ آمدنی جب غلط ہو تو بیٹے کے نافرمان ہونے کا امکان ہوتا ہے؟ کہا ہاں تیری آمدنی تو صحیح ہے، مگر جس رات اس بچے کا نطفہ ٹھہرا اس دن کی صبح کی تھوڑی دیر کی آمدنی غفلت سے تمہاری غلط تھی، اور اسی دن تم نے وہ جو غذا فراہم کی ہے اس سے جو خون اور نطفہ بنا اور تیرے اس بچے کا نطفہ ٹھہرا شکم مادر میں، تو اس کا یہ اثر ہے کہ تیرا بچہ گستاخ رسول بن گیا۔ سنیں بزرگان محترم، ہے نا؟ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں بھی پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے، ہے نا بزرگان محترم؟ بس بات کو سمیٹوں، امام حسین علیہ السلام 2 منٹ کے بعد مصائب پڑھوں گا، ہے نا؟ کے بعد 9 محرم کو حسین نے خطبہ دیا ہے کربلا میں، اور جب خطبہ دینا چاہا تو پہلے تو گھوڑے پر بیٹھ کے مقتل کربلا میں جائزہ لے رہے تھے، اور وہاں یزیدی لشکر کے پاس جب پہنچے ہیں تو گھوڑے سے اتر آئے اور بیٹھ گئے، ناقے پر بیٹھ گئے خطبہ دینے کے لیے، اس پر بیٹھ کے خطبہ دیا۔ وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں امام حسین نے خطبہ دیا، وہ گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں دیا تھا، حالانکہ گھوڑے پر بیٹھ کے بھی دے سکتے تھے، مگر اترے ہیں ناقے پر بیٹھ کے خطبہ دیا۔ یہ کیوں؟ اصل میں گھوڑا جنگ کی پہچان ہے۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم، ہے نا؟ امن کے پیغامبر کو حسین کہتے ہیں۔ اسی خطبے میں امام حسین نے ارشاد کیا، جب خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے، تو کوئی ٹس سے مس نہ ہو۔ امامت نے دیکھا کہ میرے خطبے کا کوئی مثلث اثر ان پہ نہیں ہوا، ان کی رگیں حمیت نہیں پھڑکی، یہ نہیں ہوئے، بدلا اسی خطبے کا جز ہے، کہا یہ تمہارے لقمہ نجس اور حرام کا اثر ہے کہ امام میں وقت نصیحت کر رہا ہے اور تم پر اثر نہیں ہو رہا۔ تو آپ کو اگرچہ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے مجلس میں پڑھا، لیکن آپ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں جن کو ان باتوں کی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حجت تمام کر دی امام حسین نے خطبہ دے کے۔ پھر کربلا کے بن میں شام غریباں آ گئی، کربلا کے بن میں شب عاشور آ گئی۔ عجیب شب تھی شب عاشور، عجیب شب، جہاں ایک ایک بی بی اپنی گود کے بالوں کو جوش شجاعت دلا رہی۔ ام لیلہ اپنے بیٹے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھ کے کہہ رہی ہیں، بیٹا کل مجھے سرخرو اکبر، تاکہ میدان محشر میں شہزادی کو منہ دکھا سکوں۔ شہزادی زینب کہتی ہیں انہوں محمد کو بٹھا کے، بیٹا کل ماموں پہ جان نثار کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ نہیں اماں، ہم کوتاہی نہیں کریں۔ ہاں بیٹا تم سے یہی امید ہے انہوں محمد۔ زینب کہتی ہیں مگر میرے پیارو، دیکھیں ایک مومنہ اور مرحومہ کے یہ چہلم کی مجلس ہے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور جوار معصومہ میں جگہ مرمت فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ بیٹے نے ماں کے چہلم کا یہ اہتمام کیا ہے، اور ظاہر ہے
کہ ماں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور میں کبھی کبھی جب ماں کے ٹاپک پر مجلس پڑھتا ہوں تو پیام اعظمی کے یہ بند بھی پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، عنصر خلق و محبت سے خلقت ماں کی، ہے کوئی شے جو محبت تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، پیار سب ہے دنیا میں تجارت کے لیے، پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ایک ماں کی محبت ہے محبت کے لیے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑوں کو انسان بنا دیتی ہے، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ میں مرحومہ کے بیٹے کو یہ کہنا چاہوں گا کہ شکر خدا کرو کہ اتنا بڑا مجمع تمہارے باپ ماں کے چہلم میں آیا ہے۔ ہر بیٹے کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ماں یا باپ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اچھی طرح غسل ہو، جنازہ اٹھے، سیم ہو، دسواں ہو، چہلم ہو، مگر ہائے کربلا میں حسین اتنا غریب تھا جسے نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ جنازہ اٹھا، نہ چہلم ہوا، اس لیے کہ چہلم کے جو دن بنتے تھے اس میں چہلم منانے والی بیٹی سکینہ، بہن زینب، بیٹا زین العابدین شام کے قید خانے میں تھے، مگر حسرت تو رہ گئی نا کہ میں اپنی کروں، حسرت رہ گئی سید سجاد کو کہ میں اپنے باپ کا چہلم سکا، اسی لیے سال بھر کی قید کے بعد جب رہائی ملی اور لٹا ہوا قافلہ 20 صفر سن 62 ہجری کو حدود کربلا میں داخل ہوا تو ایک طرف زینب کی بے قراری کہہ رہی ہے کہ سیدھے بھائی کی قبر بچاؤ، دوسری طرف مصلحت کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنے بھتیجے زین العابدین کو بھیجو حسین کی قبر پر۔ تو زینب نے 20 صفر سن 62 ہجری کو کہ جس دن کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم ہوتا ہے پوری دنیا شیعت میں، زینب نے کہا بیٹا سجاد تیری پھوپھی کا حکم ہے کہ تو پہلے جا اپنے بابا کی قبر کر، تیرے پیچھے تھوڑی دیر کے بعد میں آؤں گی۔ ہاں سید سجاد آئے اپنے بابا کی قبر پر۔ یہ اتفاق تھا کہ اسی دن مدینے سے رسول کے نابینا صحابی، بوڑھے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری اشتیاق زیارت قبر حسینی میں اپنے غلام کے سہارے مدینے سے کربلا آئے تھے، اور بڑی دقت تھی کہ نابینا تھے اور حسین کی قبر نہیں مل رہی تھی کربلا کے مقتل میں۔ غلام نے کہا کہ آقا جابر کی قبر کا، حسین کی قبر کا مولا کیسے پتا چلے، یہاں بہت ساری قبریں ہیں۔ تو ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا اپنے غلام سے مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کرو، پتا چل جائے گا کہ میرے آقا حسین کی
غلام نے قبروں کے درمیان کھڑا کیا، ایک مرتبہ چیخ مار کے روتے ہوئے دل خراش بیان کرتے ہوئے جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جابر نے آواز سنی، اسی آواز کے سہارے پتہ چل گیا کہ میرے مولا حسین کی قبر ادھر ہے۔ آئے غلام کو لے کے اپنے کو قبر حسین ابن علی پر گرا دیا۔ آئے میرا حسین مارا گیا، آئے مولا میرا مولا 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ماتم کر رہے تھے جابر، رو رہے تھے قبر حسینی پر۔ 20 سفر 62 ہجری کو زین العابدین پہنچ گئے، مگر زین العابدین نے کچھ کہا نہیں جابر بن عبداللہ عنہ، لیکن جیسے ہی زین العابدین پہنچے جابر نے حسین چھوڑ دی، ہو گئے عزاداروں اور رونے لگے زین العابدین، اور روتے روتے آئے اپنے نانا کے صحابی جابر تک، کہ آپ یہاں کیوں آ گئے نانا کے صحابی، یہاں کیوں آ گئے؟ میں اپنے بابا کی قبر پہنچا زیارت کرنے، میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں کہ میرے بابا کی قبر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بل لپٹ گئے جابر، رونے لگے زین العابدین سے لپٹ گئے۔ ہاں امام وقت تم نے تو نہیں کہا کہ میرے بابا کی قبر چھوڑ دو، مگر کیا کروں امام وقت زین العابدین، قبر حسینی سے خدا آواز آنے لگی، جابر جلدی سے میری قبر چھوڑ کے دور چلے جاؤ، میری غریب بہن لٹا ہوا قافلہ لے کے آ رہی ہے۔ آواز گریہ بلند ہے، خدا سب کو سلامت رکھے، میری ماں اور بہنوں خدا تم کو کوئی غم نصیب نہ کرے خوائے غم حسین کے۔ اور اب عزاداروں بیویوں کی ہماریاں قبر حسینی کے گرد آئیں، رباب کا ناکہ بیٹھا تب ہماری سے اتری، فضہ کا ناکہ بیٹھا تب وہ اتری، لیلہ کا ناکہ بیٹھا تب وہ اتری، لیکن زینب نے بھائی کی قبر دیکھی، ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، بلکہ ناکے کی بلندی سے حسین کی قبر پر اپنے کو گرا کے کہا بھیا بہن تارا چیلم بنانے آئی ہے، مگر زینب بہت شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو شام کے خانے میں کھو کے آئی ہو، بھیا غریب بہن کا سلام قبول کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ یہاں موجود، ان کے وجود کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو بھی دعائیں مرادیں ہیں سب کو پورا فرما۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، ذاکرین اور خطبہ کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ محمودن مرحومہ جن کے چہلم کی مجلس ہے ان کو جوار شہزادی کونین میں جگہ مرحمت فرما، ہمارے مراجع کرام کی شر عادہ سے حفاظت فرما، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے پروردگار بچنے کے تمام مومنین مومنات کو توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان مرحومین کو بخش دیں، بالخصوص محمودن بانو مرحومہ۔